السلام علیکم جی، میں ہوں طاہر ملک ایک نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اب یہ جو سچویشن ہے اس میں یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ جی خان کی پارٹی تو فارغ کہ 100 کے قریب ٹاپ لوگ چلے گئے ہیں، خان اکیلا ہے۔ ابھی یہ آرگومنٹ اپنی جگہ کہ ووٹ عمران خان کا تھا کہ اس کی پارٹی کا تھا، مگر ایک چیز تو بڑی نمایاں ہے کہ یہ پارٹی تو تقریباً جو لوگ تھے وہ ارد گرد سارے چلے گئے ہیں، چند ایک رہ گئے ہیں۔ اور میری اطلاعات کے مطابق وہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ کسی سے پوچھ رہے ہیں کہ جناب ہم چھوڑ دیں گے تو ہمیں کوئی الٹرنیٹو دیں، ہم جائیں گے تو جائیں گا، نہ ہمیں نون نے لینا نہ پیپلز پارٹی نے لینا، تو ساری اگلی دکان کتنے چلے گی۔ تو یہ اصل میں جو ویلاگ پہ میں آپ کو ایک جو پوائنٹ دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سوال اب یہ پیدا ہو گیا کہ اگر عمران کی سیاست اور پی ٹی اگر ختم ہوگی تو اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس کا اس جماعت کے ختم ہونے کا سب سے زیادہ نقصان اسی حکمران جماعت کو ہوگا، نواز شریف کو ہوگا، مسلم لیگ نون کو ہوگا، پیپلز پارٹی کو ہوگا۔ وہ کیسے، یہ میں آپ کو ایسے ایکسپلین کروں گا کہ وہ کس طرح ہوگا۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ پاکستان میں ہمیشہ سے ایک خاص سوچ رہی ہے کہ جناب جو وہ ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں، بڑے پڑھے لکھے، جن کی انگلش بڑی اچھی ہوتی ہے، وہ جو امریکہ، افریقہ، چین، جاپان، فرانس سے جو آتے ہیں، وہ بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں۔ اسی لیے اگر محبوب الحق مجھے یاد آ گیا، ضیاء الحق کے دور میں کوئی 10-12 سال وہ رہا، اس نے بڑے پلان بھی بنائے، پاسن کا وزیر خزانہ رہا کہ یہ غربت ختم ہو جائے گی، مہنگائی ختم ہو جائے گی، بہت بڑا برین آ گیا، ٹاپ ورڈ برین ہے۔ اس نے ہیومن ڈیولپمنٹ کی بھی بڑی باتیں کی، انڈیکس بنایا۔ میں 80s کی بات کر رہا ہوں، ضیاء الحق کی، وہ جناب، مگر میرا خیال ہے آپ خود ہی بتا لیں کہ پاکستان میں غربت ختم ہو گئی یا بے روزگاری ختم ہو گئی، تو میں بحث ختم کر دیتا ہوں۔ پھر شوکت عزیز، اپنی بڑی مشہور زمانہ ایک چیز آئی اپنا مشرف کے زمانے میں، وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ کتنی غربت ختم ہوئی، کتنی بے روزگاری ختم ہوئی، کتنے پاکستان میں خوبصورتی آئی، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ پھر برقی ایک اپنا وزیر خزانہ آیا، وہ بھی واشنگٹن سے آیا۔ پھر قریشی، موئین قریشی وزیر اعظم باہر سے آیا۔ تو ایک ہمیشہ یہاں پہ، اور سب سے لیٹسٹ اپنا حفیظ شیخ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رہا سندھ حکومت میں، پھر ابھی جو لاسٹ حکومت تھی عمران خان کی، اس کے بھی ساتھ رہا۔ اسی طرح ایک شوکت ترین بھی ہے، سننے میں اگر شوکت ترین آج کل دبئی میں، اور وہ صاحب وہ بھی پی ٹی اے چھوڑنے والے، ہو سکتا ہے وہ دبئی سے پریس کانفرنس کر دیں۔ تو میرا جو سوال ہے، میں نے اتنے جو آپ کو نام لے دیے ہیں وہ اس لیے لیے ہیں کہ اس سے پہلے ایک بہت بڑا پاکستان میں ہمیشہ ایک ان پٹ رہی ہے غیر ملکی، غیر ممالک میں بات پاکستانی کی، جو پاکستان میں آگے ٹیکنوکریٹس بن کے فنانس کو، مختلف چیزوں کو مینج کرتے ہیں۔ تو میرا اس حکومت سے سوال یہ ہے کہ اگر تم نے وہ عمران کو ختم کر دیا، اگر اس کی سیاست ختم کر دیا، اس سے ایک چیز ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں جناب، سارا جو الیکشن کا مطالبہ تھا وہ تو پی ٹی آئی کا تھا، وہ تو عمران خان کا تھا، وہ پارٹی ختم ہو گیا، اب الیکشن کی کیا ضرورت ہے، الیکشن کس لیے کریں؟ تو اگر یہ مان بھی لیا جائے تو اس کا مطلب پھر یہی ہے کہ ہو سکتا ہے پھر آپ خود بخود ایک ٹیکنوکریٹس حکومت کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب آپ اپنی پرفارمنس دیکھ لیں، پاکستان کی کوئی 11% کے قریب نا، پاکستان کی ایک سال میں جو فی کس آمدنی ہے، میں US ڈالر میں بات کر رہا ہوں، وہ کم ہو گئی ہے۔ پاکستان کی جو ترقی کی رفتار ہے، جس کو جی ڈی پی کہتے ہیں، جو آپ کا جو سارا پیسہ ہے، جو آپ کی مالیات ہے، اس میں کوئی 6-7% کی کمی ہوئی ہے۔ تو مالی طور پہ آپ غربت آپ نہیں ختم کر سکے، بے روزگاری آپ نہیں ختم کر سکتے، پاکستان کی گروتھ میں آپ کو کنٹریبیوٹ نہیں کر پا سکے۔ ڈیٹے کے مطابق آپ کے آنے کا صرف سب سے بڑا یہی مقصد تھا کہ اس حکومت کی جو عمران خان کی گئی ہے، اس کا سب سے بڑا جو فیلئر ہے وہ فنینشیل ہے، کہ آپ نے پاکستان کو فنینشلی بہت مس مینج کیا ہے، تباہ و برباد کر دیے، لہٰذا اب ہم آگے ہیں۔ تو میں نے دو آپ کو موٹی موٹی چیزیں بتا دی ہیں جو جب سے یہ حکومت کو ایک سال ہوا ہے، اس ایک سال میں پاکستان میں غربت کم ہونے کی وجہ بڑھ گئی ہے، پاکستانیوں کی آمدنی بڑھنے کی بجائے کم ہو گئی ہے۔ تو ایک بھی ایسی کوئی پازیٹیو چیز نظر نہیں آ رہی جس سے آپ پرائڈ لیں، آپ یہ کہیں کہ ہم عمران خان سے، ہم کو ایکسپیرینس سے یہ تھے، وہ تھے، فلاں تھے، تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ وہیں کہ وہیں جو عام آدمی کا مسئلہ تھا وہ وہیں کا وہیں چلا گیا۔ اور مہنگائی کی جو ویکلی شرح ہے وہ میرا خیال پوری دنیا میں شاید سب سے زیادہ ہوئی، 46% ویک، یعنی کہ جو چیزیں، یہ دنیا کا شاید واحد ملک ہے جس میں ایک ہفتے کے دوران آپ کو 46% چیزوں کی قیمت بھی بڑھ سکتی ہے۔ مثلا اگر ایک چیز 100 روپے کی ہے تو ایک ہفتے کے بعد 146 روپے کی بھی ہو جاتی ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا مہنگائی کا سٹریس ہے لوگوں پہ۔ پھر حالانکہ یہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے 15 روپے پیٹرول کم کیا، پاجی کر لی ہے مہربانی، اس میں بھی 50 روپے کی لیوی ہے، یعنی کہ حکومت ٹیکس کو جو مرضی نام دے دے، 50 روپے اس میں بھی لے رہی ہے، چھوڑے ہمیں۔ اور آج کی ایک بری خبر یہ ہے کہ دنیا میں پھر پیٹرول جو ہے نا وہ مہنگا ہو رہا ہے، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ پاکستانی عوام کے لیے مہنگائی کی صورت میں مزید جوتے بھی پڑ سکتے ہیں۔ تو سارا پوائنٹ جو میں دینا چاہ رہا ہوں، جو کسی حد تک کچھ کہیں دور دور سے خبریں بھی آ رہی ہیں، بڑی دور سے، کہ ہو سکتا ہے کہ پھر یہ
ان کی پرفارمنس اگر عمران خان نکل گیا، ایک عمران کے رہنے سے ایک فائدہ یہ تھا کہ ان کو ایک جواز ملا ہوتا کہ ہم ڈیموکریٹک حکومت ہے، وہ الیکشن کا مطالبہ کر رہا تھا، یہ اپوزیشن تھے، پھر یہ حکومت میں آگے، تو ایک سینس تھی کہ عمران کے ساتھ ان کا بھی وجود رہنا تھا، اگر وہ کہتا الیکشن کراؤ، یہ الیکشن نہیں کرا رہے تھے، الیکشن ہوتے تو ان کے ساتھ اس کا مقابلہ ہونا تھا۔ اب جب آپ کا عمران ہی ختم کر دیا، آپ نے اس کی پارٹی ختم کر دی، اگر آپ اس کو نہل کر دیتے، میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں، اگر وہ جیل میں چلا جاتا اور وہ الیکشن کے قابل نہیں رہتا اور اس کی پارٹی تو آلموسٹ لگتا ہے کہ وہ نہیں رہتی، تو اگر عمران بھی نااہل ہو جاتا ہے تو لگتا ہے کہ یہ ایک چیز اسٹیبلش ہو جائے گی کہ جناب آپ الیکشن کی تو پی ٹی اے تو ہے ہی نہیں، جو ہی تو مطالبہ کر دیجیے، سارا رولا دے عمران خان سے کہ الیکشن کراؤ الیکشن کراؤ، اب کو کس نے رولا ڈالنا؟ تو پھر اگلا سوال یہ پیدا ہو جائے گا کہ جناب پھر آپ کی کیا پرفارمنس؟ تو میرا خیال ہے کہ عمران کی ناکامی اور عمران کی جو فیلیئرز آ رہے ہیں پولیٹیکلی، وہ اپنی جگہ ہوں گے، اس کے اپنے مقاصد ہوں گے، اس کی ریزنز ہوں گی، میں اس پہ نہیں جا رہا، میں اس کے پولیٹیکل امپیکٹ پہ بات کر رہا ہوں۔ میں کامن سینس سے آپ کو بتا سکتا ہوں، اور کسی حد تک یہ چھوٹی موٹی خبریں بھی اس طرح کی آ رہی ہیں کہ اگر عمران، جو ان کا خواہش ہے کہ چلو شکر ہے ہمارا سیاسی حریف تھا، ہم اس سے جیت نہیں سکتے تھے، ہم پہ بڑا تناؤ تھا، شکر ہے جان چھوٹی، خود ہی پھنس گیا، خود ہی وہ غلط کام کر کے پوری پارٹی چھوڑ گئی، میڈیا چھوڑ گیا، پریس کانفرنسیں ختم ہو گئیں، وہ یوٹیوب ختم ہو گیا، یوٹیوبر بھاگ گئے، مطلب ایک 15-20 دن میں میرا لئے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی پہ اتنا زوال پاکستان میں کبھی نہیں آیا جو عمران پہ آ گیا۔ یہ ایک فینومنل پریشر ہے۔ تو یہ کس کے لیے اچھی خبر ہے؟ یہ نون کے لیے اچھی خبر ہے، پیپلز پارٹی کے لیے اچھی خبر ہے، نواز شریف کے لیے اچھی خبر ہے، بلاول کے لیے اچھی خبر ہے، زرداری کے لیے اچھی خبر ہے۔ مگر ایک خبر جو میں آپ کو بار بار دے رہا ہوں وہ بری یہ ہے کہ اگر آپ کا حریف جو سیاسی ہے اگر وہ ختم ہو گیا تو پھر آپ کا بھی جواز ختم ہو گیا، پھر آپ انتظار کریں کہ کسی وقت یہ کہانی ختم ہو جائے گی، کیونکہ آپ الیکشن تو کب کرائیں گے؟ اگر آپ الیکشن نہیں کراتے، الیکشن کراتے تو آپ پہ پھر وہی دباؤ آ جاتا ہے۔ یہ جو نوجوان اتنا کروڑوں کی تعداد میں ہے، وہ کس کو ووٹ دے گا؟ ان کو تو ووٹ نہیں دے گا، تو پھر لا محالہ کیا نتیجہ بنتا ہے؟ نتیجہ یہ بنتا ہے کہ ٹیکنوکریٹس حکومت، کیونکہ پھر آپ نے یا تو آپ کی تو ساری جسٹیفیکیشن ہی ووٹ ہے، آپ کی تو ساری جسٹیفیکیشن ہی عمران خان ہے جو کہتا تھا الیکشن کراؤ، کیونکہ آپ ایک آئین کے تحت آئے ہیں اور اس آئین میں الیکشن، ساری اس کی جو سول ہے وہ الیکشن کی سول ووٹ ہے۔ اگر آپ ووٹ کو ہی ڈینائی کر دیں، جو آپ نے طریقے سے کر دی کہ عمران خان کے کہنے اس کی 2 اسمبلیاں بھی ٹوٹی، اس کو بھی آپ نے الیکشن نہیں کرائے، اور اب تو عام بندہ بھی کہنا شروع ہو گیا کہ لگتا ہے کہ اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں ہوگا۔ اگر ایک عام آدمی کہنا شروع کر گیا تو اس کا مطلب ہے سم تھنگ از ریئل، واقعی کوئی چیز ہونے جا رہی ہے، کہ اگر واقعی الیکشن ہی ہونے تو پھر آپ کو تو کیا کہتے ہیں نا، آپ کا تو وہ ڈرامہ نہیں نہ چلے گا، آپ کے لیے وہ ایک روحانی ایک لاٹری آپ کے نکل کے خان نے غلطیاں کر دی تو اس کے چلو آپ کو کچھ تو فائدہ ہو گیا، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ الیکشن ہی نہ ہو رہا، آپ 5 سال حکومت کرتے رہے۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو عمران سے انہوں نے جان چھڑائی ہے، الیکشن سے جان چھڑائی ہے، ہو سکتا ہے جو بہت زیادہ کبھی امکان ہے اس سے پھر یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ اس ملک میں اگر الیکشن نہیں ہونے تو تسی کی کرنا جاؤ، تسی بھی کار جاؤ۔ تو ایونچولی لگ یہ رہا ہے کہ کسی بھی صورت میں آہستہ آہستہ ایک سمت بن رہی ہے، اور وہ سمت الٹیمیٹلی ٹیکنوکریٹس کی بنے گی، کہ پاکستان میں اکنامک کرائسس اتنا زیادہ ہے، معاشی تناؤ اتنا ہے، مسائل ایسے ہیں، اور ایک ہائپوتھیسس بڑے آرام سے بن جائے گا جی کہ سخت فیصلے کرنے ہیں، لہٰذا یہ سیاستدان نہیں کر سکتے، لہٰذا ایک ٹیکنوکریٹ حکومت بنے۔ تو بہت زیادہ امکانات اس بات کے ہیں کہ جو عمران کو سمجھتا ہے کہ ہم نے اس کی سیاست ختم کر دی ہے، اس کی الیکشن سے اس کو آؤٹ کر دیا، اس کو یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ کیا اس کے ساتھ جو موجودہ حکومت ہے وہ بھی تو نہیں خود بخود ختم ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی طاہر ملک کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔